ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله شكور غفور. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے پروردگار عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان اہل بیت، عزیز جوان بزرگ خواتین ماں بہنیں بیٹیاں صف ادا پہ تشریف فرما ہے. خالق ہر ایک قدم پر سب کو اجر کثیر عطا فرمائے. میرے مالک تجھے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ جتنے بھی عزادار صف ادا پہ ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما.
میرے مالک ان عزاداروں کو، ان ماتمیوں کو سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ خصوصاً عزیز ملتمس سے دعا ہے پروردگار زوجہ سید فیاض حسین نقوی کے کو صحت کامل عطا فرما۔ برادر فرحت نقوی صاحب کو میرے اللہ صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ان عزاداروں کے تمام مرحومین، خصوصاً اس ادارہ سینٹر انجمن حیدریہ کے خدمت گزار معاونین جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان سب کو شیخ محمد رضا ابن شیخ راحت علی جن کی آج وفات ہوئی ہے، میرے اللہ ان سب کو شفاعت اور زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما۔ میرے مالک جس جس کا بھی ہم پر حق ہے، میرے اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے جتنے عزیز جوان بچے اس مظلوم کربلا کی صف پہ بیٹھے ہیں، سب کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، میرے اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما۔ میرے آقا مولا حضرت حجت کے ظہور میں میرے اللہ تاجیل فرما۔ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت ہماری آنکھوں کو نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، جتنے بھی عزادار ماتمی ہیں ان دعاؤں کی، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خصوصاً آقا و مولا وارث کعبہ یوسف زہرا حضرت حجت کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مل کر بآواز بلند صلوات عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عاشقان اہل بیت، عاشقان حسین، کل جہاں میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کو لے جاؤں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے۔ دنیا میں روز قیامت جہنم سے بچانے کے لیے خالق نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے۔ میں بلکہ جملہ بدل کر یوں کہوں، کریم رب کا شکر ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے، جس اللہ نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر حسین جیسی عزت عطا کی ہے۔ میں زیادہ تقاضا نہیں کرتا کیونکہ محترم ہوتے ہیں، لیکن جو دیواروں کے ساتھ بغیر مجبوری کے ٹیک لگ کے بیٹھتے ہیں وہ بولتے کم ہیں۔ تو بہرحال سارے عبادت کے لیے آئے ہیں، اور یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بغیر عبادت کی نیت سے آیا ہو، تو تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ بھی آپ ڈالیں گے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ یزید جیسی ذلت سے، نجاست سے خالق نے بچا کر ہمیں حسین جیسی طہارت عطا کی ہے۔ میں نے کل یہ جملہ عرض کیا تھا نا کہ آپ کائنات کی ہر برائی کو تصور میں لے آئے، ہر خباثت کو اپنے ذہن میں تصور کریں، ہر نجاست کو اپنے ذہن میں تصور میں لے آئے، کائنات کی ہر برائی کا مجسمہ یزید کی صورت میں ہے، اور کائنات کی ہر نیکی کا تصور مجسمہ حسین کی صورت میں ہے۔
اللہ نے ہمیں حسین جیسی عزت عطا کی ہے، حسین جیسی خالق نے ہمیں طہارت عطا کی ہے۔ حسین مجسمہ طہارت ہے، یزید مجسمہ نجاست ہے۔ محمد صلوات ہم نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا، پاکستان ہو یا دنیا کہیں بھی، یا آپ بیٹھے عزاداری کے لیے، ہمارا کام ہے صف عزا بچھا دینا۔ لوگ روکتے ہیں مجلس میں نہ جانا، جلوس میں نہ جانا۔ ہم سوچتے ہیں کبھی جوان کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس منبر پہ ہم نے آ کر نہیں روکا اپنے بچوں کو کہ جلوس میلاد نبی میں نہ جانا۔ ہم بھی میلاد رسول کے جلوس نکالتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکا کہ تو نے جلوس میں نہیں جانا۔ کیوں؟ انہیں یقین ہے اگر ہمارا ادھر گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ نہیں ساتھ ہی نہیں مل رہے۔ انہیں یقین ہے کہ اگر ہمارا کوئی صف عزائے حسین میں چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ ہمیں یقین ہے اگر ہمارا گیا نا ادھر، صرف جائے گا نہیں، چند لے کر آئے گا۔ یہ تربیت ہے، ماں کی آغوش سے ہم تربیت یہی دیتے ہیں نا۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، خدا جانتا ہے ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، میں اس کو ایک تاریخی جملے کے ساتھ متصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی نا، تاریخی جملہ کرو، صلح حدیبیہ ہوئی تو مشرکین نے لکھا کہ ایک شرط لکھو۔ کیا لکھنا ہے؟ کہا اگر ہمارا تمہارے پاس آئے تو واپس کرنا ہے، اگر تمہارا آیا تو ہم نے واپس نہیں کرنا۔ حضور نے کہا یا علی لکھو۔ بعض لوگ جو نبی کی زبان سمجھتے نہیں تھے کہا یا رسول اللہ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ جو گیا تو واپس کیوں نہ آئے؟ فرمایا جو ہمارا ہے وہ جاتا کہیں نہیں۔ ہمارا کہیں نہیں جاتا، یہ یقین ہے، خدا جانتا ہے۔ اچھا، مختلف بہانے بناتے ہیں۔ ہاں جی نہیں جانا، یہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی یہ موحد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مشرک ہے، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا۔ میں خدا جانتا نہیں کر رہا پروگرام، اور جرت کے ساتھ یہ دنیا کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے اس پورے جہان میں علی کے شیوع سے بڑھ کر کوئی موحد ہے ہی نہیں۔ علی کے شیوع سے بڑھ کر کوئی موحد تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ ہمیں کہتے ہو مشرک، ہمارے بچوں کے متعلق کہتے ہو یہ مشرک ہے، اپنے بچوں سے کہتے ہو ادھر نہ جانا، ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے ہمیں داد ملنی چاہیے، ہمیں دنیا میں داد ملنی چاہیے۔ کیوں؟ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے ایسا کسی کا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ مجھے پتہ ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، علی افضل ہے عیسیٰ سے، علی افضل ہے تمام نبیوں سے۔ اگر عیسیٰ مردے جگا سکتا ہے تو علی بھی جگا سکتا ہے، اگر عیسیٰ بیماروں کو صحت دے سکتا ہے تو علی بھی دے سکتا ہے۔ علی جو مردے زندہ کرے، پھر بھی عقیدہ توحید میرا مضبوط ہے۔ میں نے علی کو علی اللہ نہیں کہا، علی الولی اللہ کہا ہے۔ سلامت رہیں آپ جیے، یعنی اتنا مضبوط عقیدہ۔ ہاں جی، جبکہ مجھے یقین ہے علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے۔ میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، میں کبھی اگر ہوا تو دلیلیں پیش کروں گا۔ پاکستان میں FIR کر کے ہے جی کہ اس نے کیا کہہ دیا، علی عیسیٰ سے افضل ہے۔
علی موسیٰ سے افضل ہے. اللہ درجات بلند فرمائے بزرگ عالم دین قبلہ نجفی صاحب کے. ہاں انہوں نے اپنی کتاب میں دلیل پیش کی ہے. توجہ کرنا، بہترین دلیل، آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. کسی نے پوچھا نا علی کیسے افضل ہے، علی کیسے افضل ہے؟ ایک جملے میں کہا کہ بتاؤ علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک افضل کیسے ہے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک جو بھی محمد کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، نبوت نہیں بنتی. اگر مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو رسالت نہیں بنتی. میں بلکہ یوں جملہ بدل کر کہوں، پیغمبر کی محنت، تبلیغ رسالت، پتھر بھی کھائے، زحمتیں بھی اٹھائیں، جنگیں بھی ہوئیں، شہر بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت بھی کرنی پڑی. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تبلیغ رسالت کی ہے مصطفیٰ نے، محبوب خدا نے، زحمتیں بھی اٹھائیں. نبی کی ساری زندگی کی تبلیغ رسالت کی بقا ہے علی کی ولایت میں. ساری زندگی جو نبی نے محنت کی ہے نا، ساری زندگی کی محنت مصطفیٰ وہ بچتی ہے ولایت کے ذریعے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. میرے حبیب آج تو نے اعلان ولایت نہ کیا نا، میری رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. پھر مسلمان سوچ، اگر محمد اعلان ولایت نہ کرے رسالت نہیں بنتی. اگر تو علی کو نہ مانے تو اسلام کیسے رہتا؟ آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے. اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے. یہ حق و باطل کی جنگ تھی نہیں، ہے اور رہے گی. حق اور باطل کی جنگ صرف تھی نہیں، رہی ہے، اب بھی ہے اور رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا، جب بھی تاریخ میں کسی نے باطل کا مقابلہ کیا ہے تو علی والوں نے ہی کیا ہے. بس ہر زمانے میں علی والوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے. لیکن میرے حسین نے باطل کا مقابلہ ایسے کیا ہے نا، توجہ کرنا جو میرے عزیز جوان بچے بیٹھے ہو نا، میرے حسین نے باطل کا مقابلہ ایسے کیا ہے اور حق کو ایسے محفوظ کیا ہے. اب تاریخ میں جب بھی لفظ حق آئے گا تو زبان پہ حسین آئے گا. تاریخ میں حسین نے حق کو ایسے محفوظ کیا ہے، قیامت تک جب بھی زبان پر لفظ حق آئے گا نا، حسین ساتھ آئے گا. اور جب لفظ باطل آئے گا تو یزید ساتھ آئے گا. یزید ساتھ آئے گا. یہ صرف نہیں ہے کہ کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا، نہیں، کربلا آنے سے پہلے میرے حسین نے خود اعلان فتح کیا ہے. ہاں تاریخ ہے، آپ تھوڑا جب مطالعہ کریں نا، 26 ذی الحج کو 26 ذی الحج کو میرے حسین نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے. 26 ذی الحج کو چلنے سے پہلے، 26 رجب کو حسین نے چلنے سے پہلے اعلان کیا ہے اپنی فتح کا. کب؟ جب حسین نے دربار میں یزید کا تعارف بھی کرایا، اپنا تعارف بھی کرایا. ہاں، جب حسین نے تعارف کرایا، پہلے اپنا تعارف کرایا حسین نے. نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. کہا ولید تو جانتا نہیں ہے، میں وہ ہوں جو رسالت کی کان ہوں، رسالت کی کان ہوں. مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جن کے گھر فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑا تعارف حسین نے اپنا کرایا اور دربار میں کرایا. یہ اعلان فتح ہے، حسین نے اپنا تعارف کرایا. وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم وہ ہیں جہاں فرشتے آتے ہیں.
جو رسالت کی کانے ہیں. ہاں پھر امام نے تعارف کراتے ہوئے پھر یزید کا تعارف کرایا. هو رجل فاسق شارب الخمر ملعن بالفسق قاتل نفس المحرم محترمہ. فرمایا جانتا ہے میں ہوں حسین. یزید کون ہے؟ حسین نے فرمایا یزید وہ ہے جو شراب پیتا ہے. یزید وہ ہے شارب الخمر ہے، ملعن بالفسق ہے، جو عام گناہ کرتا ہے، علنی گناہ کرتا ہے. قاتل نفس المحترمہ. ہاں یزید وہ ہے جو نفس محترمہ کا قاتل ہے، انسانوں کا قاتل ہے. اب جملہ سننا، جب حسین نے اپنا تعارف بھی کرا لیا، یزید کا تعارف بھی کرا دیا. اب سننا، میرے مولا فرماتا ہے مثلی لا یبایع مثلا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. توجہ، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرتا. نسب کو بیان نہیں کیا، حسین نے حسب اور کردار کو بیان کیا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا قیامت کا سورج طلوع کرے گا، کبھی حسینیت کا پیروکار، کبھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین یہ سمجھانا چاہتے ہیں دو شہدادوں کی جنگ نہیں، دو خاندانوں کی جنگ نہیں، بلکہ دو کرداروں کی جنگ ہے. دو کردار کی جنگ ہے، دو خاندان کی جنگ نہیں. دو شہزادوں کی کسی نے خوبصورت کہا، ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ ایک بادشاہ لڑا تھا حسین سے. یہ غلط ہے کہ ایک بادشاہ لڑا تھا حسین سے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک فقیر بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے. وہ تو بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا. جب کربلا پہنچے ہیں نا، یہ آج 2 محرم، اسی 2 محرم میں کسی صحابی نے میرے مولا حسین سے کہا کہ مولا آپ موت کی طرف آ رہے ہیں، آپ کربلا پہنچ گئے ہیں، کہ آپ کو زندگی نہیں چاہیے؟ آپ کہاں آ گئے؟ اللہ اکبر، قربان جو زہرا کے بیٹے پر. کہتے انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع ظالمین الا ورما. مولا فرماتا ہے میں حسین اپنی موت کو سوائے شہادت کے کچھ دیکھ ہی نہیں رہا. الشہادت لنا کرامہ، شہادت ہی ہمارے گھر کی عزت ہے. حسین کہہ رہے ہیں والحیات مع ظالمین الا ورما. مولا فرماتے ہیں میں ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں. ظالم کے ساتھ زندگی کو ذلت. لہذا دو شہزادوں کی جنگ نہیں، دو خاندانوں کی جنگ نہیں ہے. میرے مولا نے یہ جملہ شاید اس لیے کہا ہو کہ ہو سکتا ہے 14ویں 15ویں صدی کا کوئی سعودی عرب کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کوئی ملا، ہاں محمد بلانا بے شمار ہو سکتا ہے کوئی آ کر کہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میرے مولا نے 2 محرم کو کربلا میں بتا دیا. یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، 2 کرداروں کی جنگ ہے. ایک کردار کا نام ہے حسینیت، دوسرے کردار کا نام ہے یزیدیت. حسینیت میں ہر نیکی آتی ہے، یزیدیت میں ہر برائی آتی ہے. یہ 2 کردار ہے اور یہ قیامت تک حق اور باطل کی جنگ رہے گی. خوش قسمت ہے ہمیں اللہ نے حسین کی محبت عطا کی ہے. خدا جانتا ہے عزت ہے اسی میں، عزت ہے اسی میں. سر بلند کر کے چلتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ حسین کی محبت، زانو پیغمبر پہ حسین بیٹھے ہیں، زانو پیغمبر پہ. ایک مرتبہ سید الانبیاء نے صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر پھر حسین کی طرف دیکھا. ایک تاریخی جملہ کہا اصحاب سنو گے، من احب الحسین احب اللہ. خدا کی قسم اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تم حسین سے محبت کرو. اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میرے حسین سے محبت کرو. احب اللہ من احب الحسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. ہاں یہ آپ میں کیونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے
تو میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ ماہ محرم میں عشرہ میں خصوصاً کوشش ہوتی ہے کہ مصائب زیادہ ہو، کیونکہ ہر بندہ پورا سال فضائل تبلیغ سنتا رہتا ہے، اور اس 10 دنوں میں اکثر لوگ گھروں سے اس لیے نکلتے ہیں کہ جا کے حسین کے غم میں 2 آنسو بہا کے آئے۔ تو میری ترجیح بھی، لیکن مجبوری ہے کہ پیغام کربلا بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ پیغام کربلا کے بغیر مجلس نامکمل ہے، مجلس نامکمل ہے۔ تو میرا دل اب 2 روایتیں آج آپ کو سناؤں کہ اللہ نے حسین کے غم میں رونے کا اجر کیا رکھا ہے۔ میں صاحب بعد میں پڑھوں گا، صرف 2 روایتیں سنیں۔ اللہ نے حسین کے غم میں رونے کا، یہ آنسو بہاتے ہیں نا، شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نفس المحموم، نفس المحموم، سانس آہ بھرنا، ٹھنڈا سانس لینا، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ٹھنڈا ساہ گرنا۔ ہاں جی، اسی کتاب میں شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی روایت لکھی ہے، جملہ لکھا ہے نفس المحموم میں، فرماتے ہیں جو بندہ، میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا حسین نجات کی کشتی ہے اور یہ کشتی ملے گی کہاں؟ میں نے کہا کشتی کہیں نہیں ملے گی، حسین کی صف آزاد نجات کی کشتی کا نام ہے۔ اسی صف آزاد میں آ جائے تو نجات کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ نفس المحموم میں شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے، فرمایا جو بندہ گریہ تو بہت بلند عبادت ہے، آنسو بہانا تو بہت بلند عبادت ہے، فرمایا جو بندہ صف حسین پہ آ کر اذان خانہ حسین میں بیٹھ کر غم حسین میں ایک آہ بھر لے، اللہ اس آہ کو تسبیح میں شمار کر کے تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ ایک آہ، جیسے غم زدہ ہوتا ہے نا بندہ، دل سے آہ کرتا ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ایک آہ غم حسین میں، مظلومیت حسین پہ بہت دینا، اللہ تسبیح کا اجر۔ اب سنو کہ ایک تسبیح کا اجر کتنا ہے؟ ایک تسبیح کا، ہر روز آپ نماز پڑھتے ہیں، سارے نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاں جی، تسبیح کی فضیلت یہ ہے، توجہ کرنا، تسبیح کی فضیلت یہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ واجب نماز کے فوراً بعد، یہ باقی تاکیبات بات کی ہے، نماز کے بعد پہلی تاکیب کا نام ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا، توجہ ہے، یہ باقی تاکیبات بعد میں ہے، ان کو تسبیح کے بعد لے جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی بندہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے نا، اللہ تسبیح کی وجہ سے 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، ضرب لگائیں۔ شیخ عباس قمی نے کیا لکھا؟ معصوم فرماتے ہیں ایک تسبیح کا ثواب 1 رکعت کی بجائے 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں جو صف عذاب میں بیٹھ کر مظلوم کربلا کے مظلومیت میں آہ بھرتا ہے، اللہ اسے تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر سانس تسبیح میں، ہر سانس تسبیح میں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اول مجلس سے لے کر آخر مجلس تک مظلوم کربلا کے غم میں بیٹھنے والا عزادار کتنی سانسیں لیتا ہے، اللہ ہر سانس کے عوض تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جوادی عامری، آغا جوادی عامری نے بہترین جملہ لکھا، فرمایا 2 موقع ایسے ہیں، 2 موقع جہاں اللہ رب العزت ہر سانس کو تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر سانس کو۔ 2 موقع ایسے، ہر سانس تسبیح کا ثواب۔ آغا جوادی عامری فرماتے ہیں پہلا ماہ مبارک رمضان ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، روایت کے جملے ہیں۔ ہاں پیغمبر اکرم نے استقبال ماہ رمضان کے خطبے میں یہ جملے فرمائے، انفاسکم فیہ تسبیح،
اگر جوادی عملی فرماتے ہیں انسان کے پورے سال کی زندگی میں 2 موقع آتے ہیں جہاں اللہ ہر سانس کے عوض تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے. فرمایا ایک ماہ رمضان ہے، جب روزہ دار سانس لیتا ہے تو اللہ تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک صف مظلوم حسین ہے، جب بیٹھنے والا یہاں آ جائے تو ہر سانس کے عوض اللہ تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر سانس کے عوض. یہ پہلا اجر ہے یہاں آنے کا، یہ پہلا اجر ہے. اب دوسرا اجر سننا. ہم آتے ہیں کہتے ہیں جی بلند آواز سے صلوات پڑھیں، پڑھتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں بلند آواز سے. اچھا یہ میں عرض کروں کہ شاید بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ مولوی تھک جاتا ہے اس لیے صلوات پڑھاتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ کو عبادت میں شریک کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں، توجہ، ارفعوا اصواتکم فی الصلاۃ انہا یذہب النفاق. حضور فرماتے ہیں جب ہم پر صلوات پڑھو تو بلند آواز سے پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں سے نفاق نکل جاتا ہے. اب بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اگر اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں تو بہتر تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہ تو روایت آپ کر رہا تھا غم میں مظلوم. جی میں کر رہا ہوں کہ سید الانبیاء فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم فی الصلاۃ. حضور فرماتے ہیں کہ جب درود پڑھو نا تو بلند آواز سے پڑھا کرو. انہا یذہب من قلوب المؤمنین النفاق. آپ پڑھنے والے کے دلوں سے اللہ نفاق کو نکال دیتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے ثواب میں شامل ہو جائے. آپ کا مزاج بن گیا تو صلوات پر ایک اور حدیث سنا دوں. یہ عبادت کتنا عظیم ہے. ہاں محشر کے میدان میں سارے انبیاء ایک طرف، سید الانبیاء بائیں طرف. توجہ، سید الانبیاء بائیں طرف اس طرح بیٹھے ہوں گے جہاں سے فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے. یہ آپ نے سوال کیا ہے تو میرے دل میں یہ روایت آ گئی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو ہدیہ کر دو. جب لے جا رہے ہوں گے نا حضور پوچھیں گے کہ ان کے اعمال نہیں ہیں، ان کے اعمال نہیں ہیں. کہا یا رسول اللہ ہیں، نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، لیکن اعمال کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں. حضی مداری سے آپ کہا اعمال کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں. اب حضور فرماتے ہیں ٹھہرو، اس کا میزان کہاں ہے؟ میزان اعمال سامنے پیش کیا جائے گا. حضور کہیں گے تو نے زندگی میں کبھی ہم پر درود بھی پڑھا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ کئی مرتبہ پڑھا تھا. حضور فرمائیں گے اس کے درود کے اجر کو اس کے اعمال صالح میں رکھو. جب رکھا جائے گا تو اعمال صالح کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضور فرمائیں گے آپ اس کو جہنم نہیں جنت لے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. یہ اجر ہے اللہ عطا کرتا ہے. اچھا ہم اللہ شریک کا کوئی بھی نہیں ہے خدا کا، لیکن یہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے نا. ہاں خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ اللہ اکبر. خدا فرماتا ہے پہلے میں درود پڑھتا ہوں پھر فرشتے پڑھتے ہیں. اے مومنو جب میں اللہ کی ذات محمد پہ درود پڑھتا ہوں تو تم بھی پڑھا کرو. یہ ہم صلوات پڑھتے ہیں یا حسین کی یاد میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو سبیل پلاتے ہیں، قاتل حسین پہ لعنت بھیجتے ہیں. توجہ کرنا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سنیے.
راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے مولا کے ہاتھ میں پانی تھا، پانی پیتے ہوئے میرے مولا نے پھر زمین پہ رکھ دیا، رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ پانی پی رہے تھے، نہیں پیا، زمین پہ رکھ دیا، رونے کیوں لگ گئے؟ مولا فرماتے ہیں مجھے جد حسین کی یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، مجھے جد حسین کی یاد آ گئی۔ اب میرے مولا نے یہ جملہ کہا پوچھنے والے راوی سے، فرمایا جو بندہ بھی من شرب الماء، جو بندہ بھی پانی پیے گا، پانی پینے سے پہلے میرے جد حسین کو یاد کرے گا اور پھر یزید پر قاتل حسین پر لعنت بھیجے گا، توجہ کرنا، قاتل حسین پر لعنت بھیجے گا، میرے معصوم فرماتے اس ایک کام کے عوض اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 نیکی کو لکھے گا اور 1000 گناہ کو مٹا کر اللہ اس کے درجے کو جنت میں ہمارے ساتھ ملا دے گا۔ اللہ ہوا یوم القیامت کان معنا، یوم القیامت، معصوم فرماتا ہے روز قیامت جو ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرے گا اللہ اسے روز قیامت جنت میں ہمارے ساتھ معشور کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا ایک عمل، ہاں ایک عمل، پانی پی رہے ہیں نا، پانی پینے سے پہلے، ہاں اللہ اکبر، معصوم فرماتے ہیں لا یشرب الماء المؤمن الا یذکرونی، معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں جو پانی پیے اور حسین کو یاد نہ کرے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی ایسا مومن نہیں ہے ہاں کہ جو حسین کو یاد نہ کرے۔ میں صرف 2 جملے عرض کر کے میں صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، کل پہ چھوڑ رہا ہوں، خدا جانتا ہے۔ ایک موضوع ہے حسین اور انسانیت، حسین اور مساوات، بچوں کے لیے بہت اہم موضوع ہے۔ پوری دنیا مساوات کا اعلان کرتی ہے، برابری کا اعلان کرتی ہے، پوری دنیا برابری ہونی چاہیے جی۔ یہ کیا ہے جی، یہ تقسیم کیوں ہے؟ آپ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں آ جائے نا، کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جائے نا تو صحیح سے بندے کو ہاتھ ہی نہیں دیتا، یا انگلیاں دے گا، مشکل سے انگلیاں لگیں گی، یا ہاتھ ہی نہیں دے گا۔ ہاں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اپنے برابر لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے، نیچے بٹھاتے ہیں، نیچے بٹھاتے ہیں۔ توجہ کرنا ہے، جملہ حسین اور مساوات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جی، خدا کی قسم پوری تاریخ انسانیت میں تمہیں کہیں مساوات نظر نہیں آئے گی۔ جو امیر ہے امیر بن کے رہتا ہے، جو افسر ہے افسر بن کے رہتا ہے، جو وزیر ہے وزیر بن کے رہتا ہے۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں تمہیں مساوات نظر آئے گی، وہ ہے صف مظلوم کربلا۔ یا امیر ہے تو نیچے بیٹھا ہے، افسر ہے تو نیچے بیٹھا ہے، مالدار ہے تو نیچے بیٹھا ہے۔ اللہ نے صف حسین پہ امیر اور فقیر دونوں کو برابر کر کے بٹھا دیا ہے۔ یہ جگہ ہے مساوات کی۔ یہاں جو بھی آئے گا نا سامنے سے، اس دروازے سے کوئی بھی آئے، اجنبی آ جائے، ہاں وہ یہاں نہیں کہے گا کہ یہ سید بیٹھا ہے، یہ ملک بیٹھا ہے، یہ خان بیٹھا ہے، یہ فلان بیٹھا ہے، یہ وزیر بیٹھا ہے۔ ہاں خدا جانتا ہے آنے والا یہی کہے گا کہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ حسین کی عزادار بیٹھے ہیں۔ یہ عہدے بہر ہوتے ہیں، بہر دنیا میں کہیں مساوات نظر نہیں آئے گی، لیکن صف مظلوم حسین میں تمہیں مساوات نظر آئے گی، برابری نظر آئے گی۔ سارے نیچے بیٹھے ہیں، سارے زمین میں بیٹھے ہیں۔ حسین اور انسانیت، یہ بھی ہمیں حسین کی صف اعزاز سے ملتا ہے درس۔ تمہیں کہیں بھی حسین انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ عجیب ماحول بن گیا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر بچوں پہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، انسانیت کا نام نشان نہیں رہا۔ لیکن ادادارو، حسین نے دنیا کو انسانیت سمجھا دی۔ یہ جلوس ہوتے ہیں، ہر شہر میں سبیلیں لگتی ہیں۔ ہمارا بچہ جب کسی کو سبیل پلاتا ہے نہیں پوچھتا تیرا مذہب کیا ہے، نہیں پوچھتا تیری قوم کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے۔ ہاں یہ سبیل پلا کر حسین کے نام پر دنیا کو بتانا چاہتا ہے حسین نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے۔ اگر ہمیں انسانیت ملتی ہے تو حسین کی صف اعزاز ہے، اگر ہمیں مساوات اور برابری ملتی ہے تو حسین کی صف اعزاز ہے۔
اللہ نے ہمیں وہ حسین عطا کیا ہے. وہ مظلوم کربلا کی محبت حقیقتاً اللہ کی محبت ہے، خدا کی محبت ہے. کل عین باقیت یوم القیامہ الا وبقاء علی الحسین. روز قیامت ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ، لیکن صرف وہ آنکھ نہیں روئے گی جس نے دنیا میں حسین پہ گریہ کیا ہو. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر جزا. ہر آنکھ گریہ کرے گی سوائے اس آنکھ کے جس نے حسین پہ گریہ کیا ہو. آج 2 محرم ہے. اللہ اکبر، زہرا کی بیٹیاں کربلا پہنچ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آؤ مل کر رو لیں زہرا کی بیٹیوں کو. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا جانتا ہے، میں نے یہ جملہ صرف کہہ دیا ہے نا، تاریخ بتاتی ہے کہ جو بیویاں چل پڑی ہے نا، کبھی سورج نے ان کا سایہ بھی نہیں دیکھا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر جزا. یہی دن ہے رونے کے. پھر نہیں معلوم اگلا محرم کس نے دیکھنا ہے. ہاں، رو کے جائیں حسین پہ، جنت لے حسین سے. ذرا پوچھئے نا، میں نے ایک جملہ مقتل میں پڑھا تھا کہ علی کی بیٹی زینب عالیہ 2 مرتبہ کوفہ آئی ہے. 2 مرتبہ. ایک دفعہ علی کی زندگی میں، ایک دفعہ علی کے بعد. لیکن دونوں مرتبہ آنے میں بڑا فرق تھا. کثرت سے سادات بیٹھے ہیں، کبھی مقتل کے جملے سخت پڑھ دیتا ہوں، معاف کر دینا، چھپا نہیں سکتے. فرق کیا ہے آنے میں عزادارو؟ جب علی نے بلایا تھا نا زینب کو، کہا حسن بیٹا جب کوفہ کے بحر پہنچو نا مجھے بتانا، میں علی انتظام کروں گا. عزادارو میں نے پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے، دن کا وقت تھا. میرے مولا کو حسن مولا نے اطلاع دی، بابا میری بہنیں کوفہ کے بحر آ گئی ہے. میری بیٹی اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. علی نے بلند بلند رونا شروع کر دیا. کہا حسن بیٹا میری بیٹیوں کو شہر کے بحر روکو، ابھی دن کا وقت ہے، سورج غروب کر جائے، لوگ بازار بند کر کے گھر چلے گئے، رات کے اندھیرے میں میری زینب کو لے آنا. عزادر میں نے جملہ تو پڑھ لیا نا، غروب ہو گیا، بازار بند ہو گئے، رات کے اندھیرے میں مولا زینب کو لے کر کوفہ کی گلیوں سے چل رہے تھے. عزادر ایک چوک آیا ہے نا، میرے امیر مولا زینب کے محمل کی آگے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ پردہ ہٹایا، ایک جملہ کہا کہ زینب ذرا دیکھ لو یہ کوفے کا چوک ہے. اجرکم اللہ، میری بیٹی ذرا دیکھ لو یہ کوفے کا چوک ہے. تڑپ گئی زینب عالیہ، رو کر کہتے بابا یہ شہر کے چوک بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، میں تو تیری شریف بیٹی ہوں. رو کر کہتے زینب اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بعد تجھے آنا پڑ جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ زینب چلی ہے مدینہ سے، وہ زینب عالیہ چلی ہے مدینہ سے. آزاد و حاجی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں. میں ابھی چند دن پہلے مدینہ منورہ سے آیا ہوں. 4 دن رہے، 1 ہفتہ رہے. اللہ کی ذات جانتی ہے، دل مدینے سے اتنا لگ جاتا ہے نا، مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مدینے سے محبت. لیکن خدا جانتا ہے جب حاجی مدینہ چھوڑتا ہے نا، ایک مرتبہ جنت البقیع کو دے کر چیخیں بلند ہو جاتی، رو کر کہتا بی بی زہرا پھر مجھے بلانا.
عزاداروں جو چند دن رہتا ہے نا اس کا مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا, زینب نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا. عزاداروں مدینہ چھوڑتے وقت نہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی. ادرکم اللہ. اپنا مزاج بنائے گریا کے لیے. میرا دل ہے مدینے کے دو جملے تیاری کے عرض کروں. عزاداروں رونے کے لیے مزاج چاہیے. روتا وہ ہے جسے پتا ہو کہ حسین امیر کتنا تھا, غریب کتنا ہو گیا. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. عزاداروں منزل ختم کروں. وہ منزل بھی آ گئی کہ حسین نے کہا زینب میں دربار جا رہا ہوں. سنو گے سداد ایک جملہ. جب زینب نے سنا نا کہ حسین دربار جا رہے ہیں, ایک مرتبہ زینب نے بلند آواز سے کہا عباس کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو, قاسم کہاں ہو, جلدی آؤ میرا بھائی دربار جا رہا ہے. آئیے ذرا مل کر علی کی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں, اے بی بی آج حسین جانے لگے, تو نے عباس کو بھی بلا لیا, علی اکبر کو بھی بلا لیا, ہے وہ شام غریبہ. جب عباس سو گئے, علی اکبر سو گئے, زینب رو کر کہتی عباس کہاں گئے, میرے سر سے چادر اتر گئی. اجرکم اللہ. تھکے نہیں مصائب ہے جتنا دل ہے. میں نے چھٹے امام سے روایت پڑھی ہے, میرے مولا فرماتے ہیں میرے اللہ ان عواموں پہ رحم کر دے جو میرے جد حسین کی غربت میں رہے. میرے چھٹے امام دعائیں دیتے ہیں. عزادار حسین چلے, بنی ہاشم کے جوان بھی ساتھ چلے. دروازے پہ رکے کہ عباس میں اندر جاتا ہوں, اگر میں نے تکبیر بلند کی عباس تو اندر آ جانا, تو علی کا بیٹا ہے, فاتح خیبر کا بیٹا ہے, یہ دربار کا دروازہ کیا ہے. اندر ہے حسین. اندر آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ حسین اکیلا آیا ہے, یہاں سر کم سے جدا کر لو. عزادار حسین نے یہ سننا تھا, ایک مرتبہ کا تو اور حسین کے سر کا نام لیتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اللہ اکبر. عزادار رات ختم نہیں ہوئی تھی, یا عباس اندر آئے کہ مولا مجھے بتائیے آپ کے سر کا نام کس نے لیا. حسین نے کہا عباس یہ مدینہ ہے, یہ میرے نانے کا شہر ہے, یہ میری منزل نہیں. عباس جنگ نہیں کر رہی. اجرکم اللہ. بس عزادار حسین واپس آئے, دروازے پہ آئے نا, ایک دفعہ دستک دی, دروازہ بند تھا, بھاری نظر آیا. اب نہیں معلوم یہ بہنیں جملہ کیسے سنیں گی. عزادار ایک مرتبہ اندر سے زینب نے کہا کون ہے, کہا تیرا غریب حسین آیا ہے. عزادار دروازہ کھلا. ایک مرتبہ زینب نے کہا چراغ لے آؤ. عزادار جب چراغ آ گیا, زینب نے اکبر کا چہرہ دیکھا, قاسم کا چہرہ دیکھا. جب عباس کے سامنے آئی, ایک مرتبہ چراغ گر گیا. کہا فضا کی یاری کر لو, مجھے یقین ہو گیا مدینہ چھوڑنے کا. اجرکم اللہ. عزادار میں نے جملے پڑھے مقتل میں, کئی مرتبہ حسین نانے کی قبر پہ آئے, کئی مرتبہ نانے کی قبر پہ آئے. عزادار جب بھی آتے ہیں نا, حسین کہتے نانا تیرا حسین جا رہا ہے, تیرا حسین جا رہا ہے. عزادار اس لیے نہیں کہا گیا حب الوطن من الایمان, ہر ایک کو وطن سے محبت ہوتی ہے. نہیں معلوم حسین نے مدینہ چھوڑا کیسے ہوگا. عزادار روایت میں ملتا ہے کہ جب آخری مرتبہ حسین آئے نا, ایک مرتبہ قبر رسول کے پاس بیٹھ گئے, اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھ گئے. سنو گے عزادارو, ایک جملہ کا نانا میرا دل کرتا تھا کہ ساری زندگی تیرے روزے پہ چراغ جلاؤ,
نانا تیری امت نہیں رہنے دیتی، نانا تیرا حسین جا رہا ہے۔ حضرت تھوڑی دیر کے لیے حسین نانے کی قبر کے پاس سو گئے۔ حضرت ایک مرتبہ نبی نے کہا اگر حسین تو کربلا نہ گیا تو میرا دین نہیں بچتا۔ اللہ یہی چاہتا ہے راہ خدا میں تو قتل ہو جائے، اور پھر اللہ چاہتا ہے میری بیٹیاں راہ خدا میں اسیر ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت نانا کی قبر سے حسین نے وداع کیا۔ اب حسین چلے ہیں جنت البقیع کی طرف، حسین چلے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ اب اگر میں نے مقطع کے یہ جملے پڑھے ہیں کہ جب نانا کی قبر پہ آئے نا حسین بڑے آرام سے چل رہے تھے، بڑے خرامہ چل رہے تھے، لیکن عزادارو جب حسین چلا ہے نا جنت البقیع کی طرف، ہاں ایسے ملتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے۔ ایسے حسین آئے، آکے ماں کی قبر پہ گر گئے، ایک جملہ کہا کہ اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ سنو گے عزادارو، 3 جواب قبر سے زہرا نے دیے۔ پہلا جواب آیا وعلیک السلام یا عطشان الام، اے زہرا کے پیاسے میرا بھی سلام ہو۔ اجرکم اللہ وعلیک السلام یا سکان الام، اے گھوڑے کی ٹاپو کے نیچے پامال ہونے والے حسین میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ پھر زہرا نے کہا کہ حسین تو آگے آگے چلے گا، تیری دکھداری ماں تیرے پیچھے پیچھے چلے گی، اور کبھی خولی کے تنور کے پاس، کبھی مقتل میں تجھے گریا۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں، 2 جملے اور سنیے۔ میں نے کہا نا محرم میں زیادہ مصائب ہوتا ہے۔ عزادارو، حسین ودا کر کے چلے، ماں کو ودا کر کے چلے۔ قیامت کا منظر ہوگا جب حسین نے ماں کی قبر کو ودا کیا ہوگا۔ عزادارو آئے، ادھر نانی ام سلمہ بیٹھی تھی، سامان تیار ہو رہا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے کہا کہ حسین تو سفر پہ جا رہا ہے، روکتی میں نہیں ہوں، لیکن حسین میرا دل کرتا ہے کہ سفر میں کہیں چلا جا، لیکن میں منت کرتی ہوں عراق کی سرزمین پہ نہ جانا۔ حسین عراق کی سرزمین پہ نہ جانا۔ ہاں حسین کہتے ہیں نانی ام سلمہ مجھے بتائیے تو صحیح کہ میں عراق کیوں نہ جاؤں؟ کہ حسین میں نے تیرے نانا سے سنا ہے اس سرزمین پہ ایک جگہ جسے کربلا کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، ایک جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں، حسین ادھر نہ جانا۔ تیرے نانا نے کہا کہ میرا حسین مارا جائے گا۔ سنو گے عزادارو، پھر ام سلمہ نے ایک شیشی اٹھائی کہ حسین تیرے نانا نے کربلا کی خاک مجھے دی تھی، کہا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو یہاں تک ام سلمہ نے کہا نانی اگر تو چاہے تو میں حسین تمہیں کربلا دکھا دوں، میں حسین تجھے کربلا دکھاؤں۔ ہاں حسین مجھے دکھاؤ۔ عزادارو حسین نے 2 انگلی کا اشارہ کیا۔ عزادارو دیکھتی ہوں ام سلمہ ایک مرتبہ زمین پہ گر گئی۔ کہا نانی تم نے کیا دیکھا؟ کہا حسین کیا بتاؤں، ایک جوان ہے جسے برچھی لگی ہوئی ہے، ایک جوان ہے جس کے بازو کٹ گئے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کے گلے میں تیر۔ عزادارو ایک مرتبہ بیوی نے کہا حسین میں ایک دیکھ رہی ہوں جو گھوڑے سے اتر رہا ہے، لوگ نیزے مار رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا نانی یہ تیرا حسین، وہ برچی کھانے والا میرا علی اکبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو حسین نے تیاری کر لی۔ آخری جملہ مقتل کا جس نے ابھی تک پرسہ نہیں دیا، ہر آنکھ عبادت کر کے گئے۔ عزادارو حسین تیاری کر رہا ہے، زینب سامان باندھ رہی ہے۔ بس ختم کر دی تفصیل میں نے۔ زینب نے عبداللہ سے اجازت لی۔ اللہ اکبر، کہا عبداللہ اگر اجازت نہیں دے گا نا ادھر حسین چلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھے گا، میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عزادارو عبداللہ نے کہا یہ گھر بھرا ہوا، جو لینا چاہتی ہے لے جا۔
ادادر اندر آئی، ایک چادر زینب نے اٹھائی، واپس آئی کہ عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھلے گھر سے میں ایک چادر لے کے جا رہی ہوں، عبداللہ تو دعا کرنا یہ چادر شان غریبہ بن گئے۔ اجرکم اللہ، ادادر قافلہ تیار ہو گیا۔ ہاں ابراہیم کوفی ہے، وہ کہتا ہے میں مدینے میں تھا جب حسین چل رہے تھے، جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ ادادر ابراہیم کہتا ہے ایک مرتبہ باب حسین پہ بیت الشرف کا پردہ لگ گیا، کہتے میں نے دیکھا دروازے کے باہر ایک کرسی لگ گئی، حسین کرسی پہ بیٹھ گئے، کہتے تھوڑی دیر کے بعد یہ پردہ ہٹتا ہے، کبھی کبھی کوئی بی بی گھر سے باہر آتی ہے، کوئی جوان آگے بڑھتا ہے، ہر بی بی کو محمل پہ بٹھا دیتا ہے، ہر بی بی کو سوار کرتا ہے۔ ابراہیم کہتے میری آنکھیں نہ ہوتی یہ مدینے والوں کے ساتھ مل کر میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ کہتے میں نے دیکھا ایک مرتبہ بیت الشرف کا پردہ ہٹا، ایک بی بی گھر سے باہر آئی، ایک جوان 18 سال کا آگے بڑھا، بی بی کو سوار کیا۔ میں نے کہا یہ جوان کون ہے؟ کہ یہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے، اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر پردہ ہٹا، ایک 13 سال کا جوان آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسن کا یتیم قاسم ہے۔ کہتا آنکھیں نہ ہوتی یہ منظر میں نہ دیکھتا، ایک ایک بی بی باہر آئی، کوئی جوان آگے جاتا، ہر بی بی کو سوال کرتا۔ کہتے ایک دفعہ کیا دیکھا، بیت الشرف کا پردہ ہٹا، ایک بی بی کا قدم باہر آیا، حسین نے کرسی چھوڑ دی، ہر جوان آگے بڑھا، ہر کوئی چاہتا تھا اس بی بی کو سوار میں کراؤں۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کھڑی ہو گئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب، جس کا قدم کبھی باہر نہیں آیا۔ آزاد حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ زینب تو سوار کرے۔ آزاد محمل کے قریب زینب رک گئی کہ حسین آج مجھے تو سوار نہ کرا، عباس تو بھی سوار نہ کرا، بہن زینب کون سوار کرائے؟ کہ حسین آج مجھے وہ سوار کرائے جو شام غریبہ میرے ساتھ ہو، جو شام کے دربار میں میرے ساتھ ہو۔ آزاد سجاد آگے بڑھا، رو کر کہتے پھوپھی زینب میں حاضر ہوں، میں کربلا کا بیمار، میں شام کا قیدی، پھوپھی زینب سجاد حاضر، ماتم حسین